نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور چمک بھی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا ان پر کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ منافقین کی دوسری مثال بیان کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر ذکر کی ہے۔ پہلے درس کے اندر منافقین کی ایک مثال گزر چکی ہے کہ جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے بعد نفاق گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جو پہلے مثال گزری ہے اس کے اندر واضح دلائل، جو اسلام کے واضح دلائل ہیں، اس کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ نے یہ روشنی ان سے چھین لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے بھی محروم ہو گئے۔ آج کی ان آیات کے اندر منافقین کی دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں شک میں اور تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا، وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیروں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں بادلوں کی گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس قرآن کریم میں حق کی جو دلائل، حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت میں بھی ان منافقین کا یہی حال رہے گا، جبکہ لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازہ کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میلوں تک، بعضوں کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم،
یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی وہ روشن ہوگا اور کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سی دور کا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے ان کا نور بالکل ہی بجھ جائے گا۔ یہ پورے منافق ہوں گے۔ منافقین کو تنبیہ، الغرض منافقین کی یہ دونوں مثالیں بیان فرما کر آخر میں ان کو ایک دھمکی دی جاتی ہے اور تنبیہ کی جاتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کے سب اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ ان کی خباثتوں اور شرارتوں اور منافقانہ رویہ پر ہر وقت اور ہر حال میں وہ ہلاک و تباہ برباد کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقتیں بھی چھینی جا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے حق کو چھوڑ کر ان کو مطمئن نہ ہو جانا چاہیے، اس لیے حق کو چھوڑ کر ان کو مطمئن نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی قدرت سے ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں سزا دے سکتا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری حالت تو کسی درجہ میں منافقین سے مشابہت تو نہیں رکھتی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچا اسلام اور ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی منافقانہ حسلتوں سے ہمارے نفوس کو پاک رکھے، اور اپنے نور ہدایت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا